بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی جس کا دایاں ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کس وجہ سے تمہارا ہاتھ سوکھ گیا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، دوزخ اور بہشت پاس لائی گئی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں دوزخ میں ہے اور اس کے ہاتھ میں چربی کا ٹکڑا اور دوسرے ہاتھ میں کپڑے کا ٹکڑا ہے جن سے وہ اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ دوزخ کے گڑھے میں پڑی ہیں؟ آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھیں اور آپ کا شوہر بھی آپ سے راضی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی، میں دنیا میں بخیل تھی اور یہ مقام بخیلوں کے لیے ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ چربی اور کپڑے کا ٹکڑا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، انہی دونوں کی وجہ سے میری جان بچی ہوئی ہے جو میں نے دنیا میں اللہ کے لیے دیے تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، وہ سخی تھا اور سخیوں کے ساتھ ہے۔ پھر میں جنت میں آئی اور اپنے باپ کو حوض کے کنارے کھڑے دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میری ماں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورت تھی اور آپ بھی اس سے راضی تھے۔ وہ دوزخ میں جل رہی ہے اور سخت پیاسی ہے۔ آپ لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی پلا رہے ہیں، بس ان کو بھی پانی پلا دیں۔ انہوں نے کہا، اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے بخیلوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کا پانی حرام کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر ایک پیالہ پانی اپنی پیاسی ماں کو پلایا تو میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے کیونکہ تو نے بخیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی پلایا ہے۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کو سوکھا پایا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آسے مبارک کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر دعا فرمائی، بس اس کا ہاتھ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے، جس کی ٹہنیاں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے اس کی ٹہنی پکڑ لی، وہ درخت اسے جنت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور اسی طرح بخل ایک درخت ہے جو دوزخ میں اگا ہوا ہے، اس کی شاخیں بھی دنیا میں جھکی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے ایک شاخ پکڑ لی، وہ اسے دوزخ کی طرف لے جائے گی۔ آپ نے فرمایا، بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ زاہد اور عابد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں بخل کی عادت سے بچائے اور سخاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔